السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گجر ورلڈ گوجری چینل۔ میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ ناز گجر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہنگری میں گجر تاریخ کا عظیم بادشاہ ایٹلا دی گریٹ۔ آج ہنگری میں ایٹلا نام کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایٹلا دی گریٹ کون تھا۔ ایٹلا گجر قوم کے ہن قبیلے کا ایک ایسا نامور بادشاہ تھا جس کے نام سے یورپ آج تک کانپتا ہے، جس کا خیال بھی یورپ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں، اور جسے آج بھی یورپ میں دی گاڈز وِپ یعنی خدا کا کوڑا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ایک عرصے تک یورپ کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت اس گجر بادشاہ کے نام سے ڈراتی تھیں۔ جی ہاں، یہ گجر تھا ایٹلا دی گریٹ، جس نے تاریخی رومن امپائر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور جسے دنیا پر حکمرانی کرنے والے یورپ نے اپنے لیے اللہ کا قہر اور خدا کا کوڑا قرار دیا، جس نے حقیقی معنوں میں ثابت کر کے رکھ دیا کہ گوجر کا مطلب دشمن کو تباہ و برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ قدیم یونانی مورخین کے مطابق موجودہ روس کے جنوب مغربی میدانی علاقوں میں ایک طاقتور قبیلے کی حکومت تھی جس کا نام گورجر تھا۔ یہ بہت بہادر اور جنگجو لوگ تھے اور اس پورے خطے میں ان کی دہشت عام تھی۔ صدیوں بعد میں اسی علاقے سے کنگیلا نام کے ایک ہن گجر کی قیادت میں ہنوں کے 4 قبائل نے مشرق کی طرف ہجرت کی اور افغانستان اور شمالی ہندوستان پر حکومت کی۔ ان میں ایک قبیلہ افتالی کہلاتا تھا جسے انگریز مورخین نے ہیفتلائٹس یعنی سفید ہن قرار دیا ہے۔ گجر قوم میں آج بھی افتالی گوت موجود ہے۔ اسی قبیلے کے تورامان اور مہیر کل ہون گجر 502 تا 530 ہند کی تاریخ میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ہن گجروں کے مزید 7 قبائل نے اسی زمانے میں مغرب کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت جنوبی اور جنوب مشرقی یورپ پر رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی فوج تربیت یافتہ اور اسلحہ سے لیس تھی اور وہ ان ہن قبائل میں اکثر لوٹ مار کرتی۔ رومی فوج مسلح جتھوں کی صورت میں آتی تھی اور ہنو قبائل میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے سونا، چاندی، زیورات لوٹ کر لے جاتی تھی۔ یہ ہن قبائل بھی اگرچہ لڑاکے اور بہترین گھڑ سوار اور تیر انداز تھے، مگر رومی فوج اس وقت اچانک حملہ کر کے لوٹ مار کرتی تھی جب ہن قبائل اپنے روزمرہ کاموں میں مشغول اور بے خبر ہوتے تھے۔ پھر ایک دن رومیوں کے ایسے ہی اچانک حملے میں رومی بادشاہ نے اٹیلا کے باپ کو قتل کر دیا۔ اٹیلا اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو رومیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہوتے اور قبیلے کی عورتوں کے زیورات نوچتے ہوئے دیکھا۔ اسی دن اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ رومیوں سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے شروع سے ہی سخت عسکری تربیت حاصل کرنا شروع کی اور ساتھ ساتھ اپنے قبائل کو بھی منظم کرنا شروع کیا۔ پھر ایک دن دنیا نے دیکھا کہ عظیم رومن امپائر ایٹلا کے پاؤں تلے رون دی گئی۔ اس نے نہ صرف ہن قبائل سے لوٹی ہوئی دولت واپس کی بلکہ روم کے شاہی خاندان کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے اپنی شہزادی کا رشتہ بھی اس کو دے دیا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے دل سے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، رومانیہ سے لے کر قسطنطینیہ تک سارا روم تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ یاد رہے اس وقت اٹلی سے لے کر قسطنطنیہ تک سارا علاقہ سلطنت روم میں شامل تھا۔ ایٹلا کے اسی آچھی انتقام کی وجہ سے یورپ میں آج تک اس کو رومن امپائر کے لیے اللہ کا کوڑا قرار دیا جاتا ہے۔ ایٹلا 406 میں پیدا ہوا۔ 434 میں اس نے رومن امپائر کو فتح کر کے آدھے یورپ پر اپنی سلطنت ہنگرین کی بنیاد رکھی، جو بعد میں ہنگری کہلایا۔ اس کے دور میں ہنگری یورپ کا سب سے بڑا، طاقتور اور امیر ترین ملک بن گیا۔ ایٹلا پر یورپ میں سب سے زیادہ کتابیں شائع کی گئیں اور ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں بے شمار فلمیں اس کی زندگی پر بنی ہیں، کیونکہ یورپ کی تاریخ میں اس گوجر بادشاہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ ہنگری میں ہر سال 8 جنوری کو ایٹلا نام کا دن منایا جاتا ہے۔ گجر قوم کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گجر ورلڈ گوجری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔